بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کیرا بداب سے مخاطب ہوں آئی سیٹ اکیڈمی کے فلور سے، اور میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج ایک بہت ہی اہم تقریر 23 مارچ کے حوالے سے لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ اردو تقریر ہے، لیکن اس سے پہلے میری یہ درخواست ہے کہ اگر آپ نے یوٹیوب کے اوپر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ تو اب چلتے ہیں باقاعدہ تقریر کی طرف۔ ہے یاد مجھے نکتۂ سلمان خوش آہنگ، ہے یاد مجھے نکتۂ سلمان خوش آہنگ، دنیا نہیں مردان جفاکش کے لیے تنگ، کر بلبل و طاؤس کی تقلید سے توبہ، بلبل فقط آواز ہے طاؤس فقط رنگ۔ صاحب صدر، 23 مارچ 1940 کا دن مسلمانان پاک و ہند کی زندگی میں آنے والا وہ روشن موڑ ہے جب ظلم و استبداد کا شکار یہ لوگ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے۔ قائد اعظم کی فقید المثل قیادت، مولانا محمد علی جوہر اور ان جیسے بے شمار روشن ضمیر قائدین کی بے نظیر جرأت اور تمام مسلمانوں کی ولولہ انگیز پیش قدمی کا آغاز تو کافی عرصہ قبل ہو چکا تھا، مگر ایک سبز ہلالی پرچم، ایک قومی ترانہ اور ایک علیحدہ وطن کے قیام کے اعلیٰ ترین مقصد کی یکسوئی 23 مارچ 1940 کے دن دیکھنے کو ملی۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ دو قومی نظریے کے تصور کو عملی جامہ پہنانے کے لیے 23 مارچ سے زیادہ کوئی موزوں دن ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ جب بانگے دہل یہ پکار اقبال پارک لاہور سے اٹھی اور دلی کے ایوانوں، راجستھان کے ریگزاروں، ممبئی کے سمندر کی لہروں، بہار کے جنگلوں، شملہ کی چوٹیوں اور اتر پردیش کے وحشی انتہا پسند ہندوؤں کی سماعتوں میں آگ لگاتی ہوئی انگلستان میں رہنے والے ان گھس بیٹھیوں تک جا پہنچی کہ ایک پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ دو قومی نظریے کی بنیاد پر مسلمانان بر صغیر نے 23 مارچ کو ایک ساتھ ہندوؤں اور انگریزوں کو یہ پیغام دے دیا کہ ان کا رہن سہن، رسوم و رواج، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، عبادت کا طریقہ، اصول معاشرت، نظام وراثت، نظام عدل و انصاف اور ثقافت، سب کچھ باقی تمام قوموں اور بالخصوص ہندوؤں سے یکسر مختلف تھا۔ انگریز قوم کے بر صغیر سے جانے کے بعد مسلمانوں کا ہندوؤں کے ساتھ گزارا تقریباً ناممکن تھا۔ یہ بہت ضروری تھا کہ نظریے کی بنیاد پر تاریخ عالم میں پہلی بار بنا خون بہائے ایک علیحدہ وطن کے قیام کو عمل میں لایا جائے، جہاں مسلمان اپنے مذہبی عقائد کو اپنی زندگی کی بنیادی اکائی بنا کر کلمہ طیبہ کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکے۔ چنانچہ اس عظیم مقصد کو عملی شکل دے دی گئی، ایک قرارداد پیش کی گئی جو تاریخ میں قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان کے نام سے جانی جاتی ہے، جس کا اول قانون یہ ہے کہ ہم ماننے والے اللہ کے، ہم تابع ایک پیغمبر کے، نہ بت تراش نہ بت پرست، ہم وارث ہیں ایک کلمے کے، ہم ساتھ تمہارے چلتے رہے اور ظلم و ستم بھی سہتے رہے، تم نے ہر بار شیطانی کی، ہم پہ اپنی منمانی کی، اب ہر زنجیر کو توڑیں گے، ہم ناتا خود سے جوڑیں گے، ہم تم سے ناتا توڑیں گے، رخ دریا کا اب موڑیں گے، ہم اپنا دیس بنائیں گے جہاں ہم آزادی پائیں گے، یہ کام بھلے مشکل ہی سہی ہم کر کے تمہیں دکھائیں گے، یہ کام بھلے مشکل ہی سہی ہم کر کے تمہیں دکھائیں گے۔ صاحب صدر، بوڑھے، بچے، عورتیں اور جوان، ہر عمر اور ہر نسل کے لوگ نظریہ پاکستان کے تحت پیش کی گئی قرارداد پاکستان کو سننے کے لیے لاہور میں ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے۔ تو نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی کی مثل، پورب سے وہ ٹھنڈی ہوا چلنے لگی جس نے ظلم و دہشت کی بھٹی میں جھونکے ہوئے مسلمانوں کے سینوں کو راحت پہنچائی، اور پھر یہ ہوا، اور پھر یہ ہوا جو 23 مارچ 1940 کو چلی، 14 اگست 1947 یعنی قیام پاکستان کے دن آ کر ہی ٹھہری۔ اس طرح 23 مارچ نے نہ صرف
قیام پاکستان کی عملی بنیاد رکھی، بلکہ اس مبارک دن نے اقوام عالم پر یہ بات بھی روشن کر دی کہ اتحاد مسلمان ایک ایسی طاقت ہے جو بڑے سے بڑے طاقتور پہاڑ کا بھی سینہ چیر سکتی ہے۔ آج کا دن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کا متحد ہونا، ان کا ایک عظیم مقصد کے لیے ڈٹ جانا اور پھر اس مقصد کے حصول کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کرنا جیسے سنہری اصولوں کو اپنا مقصد حیات بنائیں۔ یقیناً یہی رستہ ہمیں کامیابی و کامرانی کی طرف لے جائے گا۔ موجوں کے اتحاد کا عالم نہ پوچھئے، موجوں کے اتحاد کا عالم نہ پوچھئے، قطرہ اٹھا اور اٹھ کے سمندر اٹھا لیا۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔